امی قرآن لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، قرآن نازل ہونا شروع ہوا، پہلی وحی آئی تو صحیح بخاری کی حدیث بتاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی اور جبریل امی نے آ کر کہا اقرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غار حرا سے آپ اترے اور ایسی حالت اور کیفیت کے اندر اپنے گھر آئے کہ جب آپ کے ماتھے پہ، آپ کے جسم پر پسینہ تھا، آپ نے فرمایا کہ اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے سردی سے محسوس ہو رہی ہے، کپ کپی مجھ پر طاری ہے۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت کو کچھ سنبھل جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے خدیجہ آج میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے، آج اس طرح اللہ کا فرشتہ آیا، آج اس نے یہ باتیں کہی ہیں، آج یہ معاملات ہوئے۔ وہ ساری باتیں جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائیں اور پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت سے میری حالت اس طرح کی ہے یا مجھ پر یہ چیزیں وارد ہو رہی ہیں اور جسمانی طور پر یہ کیفیت ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی، تسلی دی، حوصلہ دیا، اور جو الفاظ اس وقت کے ہیں، اب 15-20 برس تک کا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی ازدواجی زندگی کے اندر گزار چکی ہے، اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو بے ساختہ الفاظ کے، آپ اس بات پر غور کیجئے کہ ایک خاوند اور بیوی خلوت کے اندر بیٹھ کر یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی قریب نہیں ہے، اور ایسے بے تکلفانہ انداز کے اندر بیوی اپنے خاوند کی سیرت کا اظہار کر رہی ہے۔ اور امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر جس کو نقل کیا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا عرض کرتی ہیں، آپ یہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے محبوب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ فرماتی ہیں کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بار اٹھانے والے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ بڑے مہمان نواز ہیں، مجھے اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اب حضرات آپ سوچئے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ آپ کا اخلاق ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، کمزوروں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی آپ مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، لوگوں کا درد رکھتے ہیں، لوگوں کی تکلیف پر ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو مجھے یہ یقین ہے، قسم اٹھا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو ایک بیوی کے اپنے خاوند کے بارے میں کیا تاثرات ہے وہ آپ نے ملاحظہ کیے، وہ آپ نے سنے۔ صرف یہی نہیں، آؤ ایک اور زوجہ محترمہ کی جو ہے وہ گواہی جو ہے وہ بھی سن لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں بیک وقت 9 ازواج مطہرات موجود تھیں، 9 بیویاں تھیں، اور اب ہر بیوی کا یہ خیال تھا۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر اگر 2 بیویاں ہوں، اگر کسی انسان کی بدقسمتی سے کہہ لو یا خوش قسمتی سے، تو اب ان کی حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک بھی خاوند کو کوستی ہے، دوسری بھی کوستی ہے، وہ کہتی ہے میرا حق ادا نہیں کرتا، وہ کہتی ہے میرا حق ادا نہیں کرتا، تو جہاں بیٹھیں گی اس کی بدخوئی کریں گی، اس کی برائی کریں گی۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق دیکھو کہ 9 ازواج مطہرات بیک وقت موجود ہے، اور حالت گھر کیا ہے کہ کئی دن گھر میں فاقے رہتے ہیں، چولہا بھی نہیں جلتا۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 3 ماہ تک گھر میں کبھی ہم نے چولہا نہیں جلایا تھا، کچھ دودھ پی کر گزارا کر لیتے، کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے، اور گھروں کے اندر یہ نہیں کہ بڑے آرام تھے، آسائش تھے، مال تھا۔ لوگ آئے سمجھتے ہیں کہ شاید مال و دولت کی فراوانی ہو تو پھر ہی سکون ملتا ہے یا پھر ہی حالات بہتر ہوتے ہیں، لیکن نہیں، ازواج مطہرات کے ہاں حالت کیا ہے، ایک کمرہ کا ان کا مکان ہے، اور وہ کیسا ہے کہ اگر کھڑے ہوتے ہیں کھجور کی چھت ہے سر کو لگتی ہے، اور دروازے کے آگے پردہ ڈالنے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے، پھٹا ہوا کمبل ہے یا کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے جس کو دروازے کے آگے لٹکایا گیا۔ گھر کی حالت یہ ہے، یہ فقر اختیاری تھا، لیکن ایسی حالت کے باوجود وہ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں جب ان سے پوچھا جاتا، سوال کیا جاتا، تو ہر کوئی آپ کی عادات و اطوار اور آپ کے اخلاق کے گن گاتی۔
کہ ایسا بہترین اخلاق تھا آپ کا۔ ایک اور زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے کسی نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، خلق کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا اے سوال کرنے والے، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا پڑھا۔ تو فرمایا پھر مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ کانا خلقہ القرآن، فرمایا جو کچھ قرآن میں ہے وہ سارا میرے نبی کا اسوہ ہی تو ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، آپ کا اخلاق، یعنی جو کچھ قرآن کے اندر ہے اس کی اگر منہ بولتی تصویر دیکھنا چاہتے ہو، چلتی پھرتی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھ لو، اور اگر کملی والے آقا کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہو تو پھر قرآن کو پڑھ لو۔ فرمایا جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، وہ آپ کا کردار ہے۔ اور اسی پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسرے مقام پر فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بےہودہ گو نہ تھے، یعنی گفتگو کے اندر بےہودہ پن نہیں پایا جاتا تھا، نہ آپ فاحش کلام تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے، درگزر کرنے والے تھے، مہمان نواز تھے، غریبوں کی مدد کرنے والے تھے، اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے، اور ساری زندگی آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ اب حضرات ذی وقار اس بات پر سوچئے، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بدیرہ بدی سال باشد جز گر مردی احسن الام اسا، فرماتے ہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ تو بڑا آسان کام ہے، اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میں یہ کام ہم اپنے آپ پر غور کریں، اپنے آپ پر اس بات کو سوچیں، اس پر غور کریں کہ یہ ہمارے معاملات کیا ہیں اور ہم دنیا کے اندر کس طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں، حالات کیا ہے۔ اب آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو گھر سے گواہی تھی نا ازواج مطہرات کی، تو اب اگر کسی انسان کے بیوی کے بعد دوسرے نمبر پر اگر کسی انسان کی گواہی حاصل کرنا ہو، کسی انسان کے بارے میں پوچھنا ہو اور ریسرچ کرنی ہو، تحقیق کرنی ہو کہ یہ بندہ کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، تو بیوی کے بعد سب سے زیادہ اس کے عادات و اطوار اور اس کے اخلاق کو جاننے والے اس کے خدام ہوتے ہیں، اس کے خدمتگار، اس کے غلام، اس کے نوکر، جن کے ساتھ اس بندے کا واسطہ پڑتا رہتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس بندے کی حیثیت، اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ بندہ کس طریقے کا، جو اس کا خادم ہوتا ہے، جو اس کا خدمتگار ہوتا ہے کسی بڑے افسر کا، تو وہ اس بات کو زیادہ سمجھتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ اس وقت صاحب جو ہے وہ بڑے اچھے موڈ میں ہے، اس وقت صاحب جو ہے وہ غصے کی حالت میں ہے، اس وقت فلاں بات کرنی چاہیے، اس وقت نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے مزاج کے مطابق کون سی بات ہے، کس بات سے یہ ناراض ہوتا ہے، کس بات سے یہ راضی ہوتا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، کون سی شے اس کو پسند ہے، کون سی اس کو پسند نہیں ہے، یہ کس طبیعت کا مالک ہے، یہ باتیں، یہ چیز جو ہے وہ جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں، جو اس کے غلام ہوتے ہیں، وہ سب سے بہتر جانتے ہیں۔ اب یہ بیوی کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ وہ جاننے والے ہوتے ہیں۔ تو آئیے، اگر کسی انسان کے بارے میں، اس کے حسن کردار اور اخلاق کے بارے میں اگر پوچھنا ہو تو دوسرے نمبر پر گواہی اس کے خدام کی ہوتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق پر اور آپ کے اخلاق و اعتبار اور آپ کی خلوت اور جلوت کے بارے میں اگر یہ بات ہم پوچھنا چاہیں تو آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمتگار، آپ کے غلام جو آپ کی غلامی میں رہنے والے ہیں، ان سے پوچھیں کہ وہ بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا تھا۔ تو اس پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ